مولوی صاحب، اللہ کریم کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں نابغہ روزگار، کشتہ عشق رسالت، قاسم علوم پیر سیال، وارث مسند حضرت خواجہ معظم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چند باتیں حضور کی اجازت سے اور اس انداز سے دعوت خطاب پیش کروں گا۔ وہ چند جملے بالعموم آپ سب کے لیے اور بالخصوص ان حضرات کے لیے جن کا تعلق خانقاہ عالیہ معظمیہ معظم آباد شریف سے ہے، ہم سب کے لیے بطور خاص کہ ہم اس قدر خوش نصیب اور خوش بخت ہیں، ہمارا تعلق ایسی ہستی کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا ہے جس کی آج میں اور آپ زیارت کر رہے ہیں، شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اگر حضرت خواجہ معظم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو معلم عشق کہا گیا، جن کو شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا، ان کی سیرت و صورت کو کشید کیا جائے اور پھر حضرت خواجہ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس وابستگی مدینہ منورہ کو ساتھ جوڑا جائے اور پھر کلندر دوران واقف رمز حضور شیخ الاسلام قبلہ بابا جی حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عشق و مستی کو یکجا کیا جائے اور پھر حضور رابع غریب نواز حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی رکت کو، آپ کے سوز کو جمع کیا جائے، جو ایک عملی صورت اور جو عملی تصویر متشکل ہوتی ہے، وہ ہستی ہے جس کی میں اور آپ آج زیارت کر رہے ہیں۔ یہ بات مبالغہ آرائی سے نہیں کر رہا، یہ بات مبنی بر حقیقت ہے اور اظہر من الشمس ہے۔ قبلہ حضرت صاحب زیدہ مجدہ آپ نے جب سے مسند ارشاد کو سنبھالا، آج تک زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گوشہ امت مسلمہ کے درد میں گزر رہا ہے۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور محبت رسول کے جام بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں۔ صبح کا آغاز اگر قرآن کی تلاوت سے ہو رہا ہے تو اختتام حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر کبھی عشق و مستی کا وہ فیض جو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے عطا فرمایا، اس کی کرنیں اور اس کی روشنی چہار دانگ عالم میں پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر نظر اٹھائیں تو کہیں تحریر کی صورت میں نفحات معظمیہ ہمارے ہاتھوں کو چھو رہی ہوتی ہے، کہیں دیکھیں تو مائل بعطا کی صورت میں، کہیں دیکھیں تو نفوس قدسیہ کی دہلیز پہ، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی روپ میں، ہر انداز میں ایک سہانی تصویر آپ کی نظر آتی ہے۔ اور اگر علم دوستی کی مثال دی جائے، وہ علم دوستی جس کی مثال میرے حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت پہلے، میں آپ کو مبارکباد کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کا یہ اعلان ہے، جس نے علم سیکھنا ہو، جس نے عشق سیکھنا ہو، جس نے ادب سیکھنا ہو، وہ دروازہ معظم دین پہ چلا جائے، اللہ اسے علم بھی عطا کرے گا، ادب بھی عطا کرے گا، عشق بھی عطا فرمائے گا، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے یہ بات کوئی مبالغہ آرائی نہیں، یہ بات کسی حوالے سے خوشامد میں نہیں، بلکہ میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ ہماری نظر اٹھتی ہے تو کبھی حضرت خواجہ محمد حسین معظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب وہ 5 منزلہ کیمپس نظر آتا ہے، جو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کر رہا ہے۔ کہیں الحمید کیمپس، کہیں السدید کیمپس، کہیں المعظم گرلز کالج، اور ان قریب مستقبل کریم میں المعظم اسلامک یونیورسٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ اور یہ
یہ سارا کمال آپ کی انتھک محنتوں، آپ کی خوبصورت اور بہترین کاوشوں اور محبت بھرا جو انداز، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھلائی کے لیے کسی ڈسپینسری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کبھی کسی اخوت کے نام پر کسی تار خیر کا کام کیا جا رہا ہے، اور کسی رنگ میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا درد دل میں لیے اصلاح امت کا مشن اٹھائے ہوئے ایک مشنری انداز میں جگہ جگہ پر ایسی ایسی کانفرنسز کا، ایسے ایسے تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جن سے امت مسلمہ اپنی ان چیزوں کا اور اپنے دکھوں کا مداوا تلاش کرتی ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ آپ نباز قوم ہیں، آپ نباز امت ہیں، اللہ نے آپ کو وہ نبض شناس بنایا ہے کہ جس وقت بھی جس چیز کی امت کو ضرورت پیش آتی ہے، صرف نام لحاظ، صرف وہ صوفیزم یا صرف وہ نذرانے بٹورنے والی پیری مریدی نہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا جو پیغام خانقاہ عالیہ معظمیہ معظم آباد شریف سے ہمیں مل رہا ہے، وہ مثال کے قابل ہے، وہ تقلید کے قابل ہے۔ اور نباز قوم کیوں نہ ہوں، میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ بڑا پرانا اور آپ کی زبان سے سنا ہوا وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج کچھ جسارت ہو جائے تو معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک بہت بڑے حکیم جو نباز تھے، آج بھی زندہ ہیں، ان کی پاس جب آپ کسی اپنے علاج کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس نباز نے جب آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس ظاہری نباز نے باطنی نباز کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تو بہت انقلاب آفرین شخص ہے، یعنی اللہ نے تجھے وہ صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہے کہ تو انقلاب برپا کرنے والا، یعنی امت مسلمہ کے اندر ہاں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کبھی ضرورت پڑی تو وقت کا کوئی مجذوب خواب میں آئے اور آ کر برکتوں کے وظیفے عطا کر جائے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو حضور پیر سیال کا وہ فیض یافتہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لا کر رہنمائی کر جائیں۔ یہ کس لیے فیض مل رہا ہے؟ یہ حضور پیر سیال لجپال کی نظر عطا، یہ آپ کی مہربانی۔ اور پھر آپ کا وہ بڑا مشہور جملہ کلور کے کسی اجلاس میں بھی آپ نے فرمایا، اور کچھ دن پہلے میرا شریف کے خوبصورت اجتماع میں بھی آپ نے وہ جملہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ خانقاہ پہ آتے ہیں کسی بھی تعلق کے ساتھ، ان کا ارادت جو تعلق اور عقیدت کا رشتہ اپنی خانقاہ سے جڑا ہوتا ہے، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ میں تقسیم کر کے پھر آپ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مریض آتے ہیں، ایک مرید آتے ہیں، ایک مراد آتے ہیں۔ مریض اپنی مجبوری لے کے آتا ہے، یہ مسئلہ بن گیا، وہ کام اڑ گیا، وہ کام بن جائے، یہ کام بن جائے، یہ مریض ہوتا ہے۔ مرید یہ کبھی عرس پہ چلا گیا، کبھی کسی اور کام سے بھی چلا گیا، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کا پیر بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے پیر سیال لجپال حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زبان اقدس سے میں نے خود سنا، پورا خاندان معظمیہ موجود تھا، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لائے تھے، فرمایا سارے خاندان کی حاضری ایک طرف، معظم الحق کی حاضری ایک طرف۔ یہ ہر وقت کبھی سیال شریف میرے پاس آتا ہے اور کبھی سرگودا میرے پاس آتا ہے، اور پھر ایک ایسا بھی موقع آیا جب آپ پیر سیال کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور امیر شریعت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال گویا کیا، سینے سے لگایا اور فرمایا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ محبتیں نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے لیے پیغام نہیں تو اور کیا ہے۔ کبھی حضور امیر شریعت کی یہ کرم نوازی کہ آپ ٹوپی تبادلہ کر رہے ہیں، کبھی حضور امیر شریعت کی یہ کرم نوازی آپ موبائل کا تبادلہ کر رہے ہیں، کبھی حضور امیر شریعت کی یہ کرم نوازی گھڑیوں کا تبادلہ۔ یہ محبتیں ہیں پیر کی اپنے اس کامل مرید کے ساتھ، کامل ذوق جو رکھتا ہے، کامل عقیدت رکھتا ہے، اور یہی پیغام ہمیں وہ ہر اجلاس میں دیتے ہیں، یہی پیغام ہمیں ہر نشست میں ملتا ہے کہ آپ مریض نہ بنو، آپ مرید نہ بنو، آپ مراد بنو، یعنی انتظار پیر کو لگا رہے کب میرا وہ محبت والا، کب میرا وہ پیار والا میرے پاس آئے۔ تو ایسی محبتیں اور ایسا فیض یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے، یہ آپ کی کرم گستری ہے۔ ہمارے ہر معاملے میں آپ تشریف لاتے ہیں، اور اس محفل پاک کو تو یہ اعزاز حاصل ہے، کئی
کئی مرتبہ آپ کی زبان سے میں نے سنا، آپ فرماتے ہیں یہ تو میرا اپنا پروگرام ہے، یہ تو میرے گھر کا پروگرام ہے، یہ تو میں میزبان ہوں اس محفل پاک کا، تو ہمارا قد کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری حیثیت تو کیا ہے کہ بزم وصلت کار پاکاں کہ منزی شان ہم چو سگانم جائے دے برسائے دیوار خیش۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ان کے گلی کوچوں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، ان کے قدموں میں بیٹھنا مل جائے، کیونکہ ان کے قدموں میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا وہ عرفان ملتا ہے جو حضور پیر سیال لجپال نے آپ کو عطا فرمایا اور وافر انداز میں عطا فرمایا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم صبح و شام دن رات وہی فیض جو حضور پیر سیال کا، حضور خواجہ معظم دین کا، حضور خواجہ محمد حسین کا، حضرت خواجہ غلام سدید الدین کا، حضرت خواجہ غلام حمید الدین کا رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ کے وجود مسعود سے ہم لے رہے ہیں، آپ کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں، آپ کا وجود ہمارے لیے برکت ہے۔ میرا رب آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کے ان علمی کاموں میں، ان علمی کوششوں میں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہر پروگرام میں، چاہے گھر میں کبھی بیٹھے ہوتے، کبھی جمعے کا موقع ہوتا، کبھی اور کوئی نشست ہوتی، کھل کر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی ان اسلامی، دینی اور صوفیانہ اور خانقاہی نظام کے حوالے سے جو کوششیں جاری ہیں، جو تربیتیں جاری ہیں، ان کا تذکرہ فرماتے، خوش ہوتے اور ہمیں یہی تلقین کرتے جو وصیت کی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر کاربند ہیں اور ہم اس ذوق کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ اور اس یقین بلکہ ایمان کے ساتھ اس پاک ہستی کے وجود سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق حضور پیر سیال لجپال غریب نواز سے ہوتا ہوا سیدھا حضور علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے ہاتھ اس ہاتھ میں دیا ہے کہ جو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آتا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، میں خانے میں ہے جام سے جم تک مستی، طائف سے لے کر ہے صحن حرم تک مستی، کیا سلسلہ کیف ہے اللہ اللہ، جو دست بدست آئی ہے ہم تک مستی۔ ہم وہ مستی، وہ محبت جو حضور نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی، فاروق اعظم کو عطا فرمائی، عثمان غنی کو عطا فرمائی اور ہمارے سلسلہ کے سرخیل حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، وہی چلتی چلتی حضور پیر سیال لجپال کے وسیلہ سے حضرت خواجہ معظم دین رحمت اللہ تعالی علیہ جو معلم عشق، جن کو عرب کے لوگوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، اور وہی تصویر میں نے ابتدا میں کہا ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کو عرب کے علماء نے، عرب کے شیوخ نے، عرب کے فقہاء نے شمس العلماء کا خطاب دیا تو اس بندہ خاص کو، اس نابغہ روزگار ہستی کو عرب کے شیوخ نے جبہ و دستار عطا فرما دیا، صرف اس لیے جو تعلق حضور پیر سیال سے جڑا، ایسا مضبوط جڑا۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی، ہماری یہ خوش بختی، ہماری یہ ہر حوالے سے آپ کی یہ کرم نوازی کہ آپ یہاں تشریف لائے اور خوبصورت فرمودات سے، ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور اور معمر فرمائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کر ان ولولوں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر